بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایونٹ ہے. میاں نواز شریف صاحب 4 سال کی اپنی سیلف ایگزائل کے بعد واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں, اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں. اب یہاں کچھ دیر رکنے کے بعد وہ لاہور جائیں گے, اور یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایونٹ ہے پاکستان کی سیاست کا. اور اب یہ جو آگے چیزیں انفولڈ ہوں گی وہ دیکھنی بڑا مطلب کینلی لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کس قسم کے ایونٹس ہوں گے, کیا کچھ کر پائیں گے میاں نواز شریف صاحب. اور پھر ابھی کی صورتحال دیکھ لیں, اور جس وقت میاں نواز شریف صاحب جن حالات میں گئے, جن حالات میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس اترے تو یہ بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کا پاکستان ہے. ان کی اپنی ذات کے لیے بھی اور ایون ادروائز بھی, وہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے کہ ان کی ذات کے لیے کس طرح ڈفرینٹ ہے, اور اوور آل پاکستان کس قدر بدل چکا ہے, سیاسی لحاظ سے کس قدر بدل چکا ہے. یہ بھی ایک ڈسکشن ظاہر ہے اس میں ہونی چاہیے اسٹیج کے اوپر. اور لیکن ادروائز آپ دیکھیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب جن کے بارے میں جب وہ پاکستان سے گئے تھے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ایک کانوکٹ ہیں, اور ان کو کس طریقے سے ایک ڈیل کے نتیجے میں عدالت نے, اسٹیبلشمنٹ نے, اس وقت کی حکومت نے, سب نے ڈیل کے نتیجے میں ایک کانوکٹ کو بھیجا پاکستان سے باہر. وہ سب کچھ باتیں کی جا رہی تھیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ صبح سے تھرو آؤٹ جتنے بھی ٹیلی ویژن چینلز, آپ کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل آپ آن کر لیں, سب تمام کے تمام کا فوکس میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر ہے. ان کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے. اور پھر جس طرح کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, ایک جو ماحول خاص طور کے اوپر ظاہر پی ایم ایل این نے بنایا, اور کچھ ٹیلی ویژن چینلز بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک پاکستان کے لیے ایک امید کے طور کے اوپر میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. وہ میاں نواز شریف صاحب جن کو جس وقت بھیجا گیا, تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ٹیلی ویژن چینلز اور یہ کہ جی مجرم نواز شریف اور اس طرح کی باتیں, تو ابھی وہ اگر آپ انہی ٹیلی ویژن چینلز کو سنیں تو میاں نواز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب کی مطلب ہے کہ اب وہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اس لحاظ سے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اسلام آباد تک ہو چکی. اب وہ لاہور جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جائیں گے. اور سب سے جو امیڈیٹ ٹیسٹ ہے پی ایم ایل این کے لیے اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی, اور پھر وہی امید کے طور کے اوپر کہ نجات دہندہ پاکستان کو جو چیلنجز, جس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے, ان چیلنجز سے پاکستان کو کیسے نکالا جائے, اور میاں نواز شریف صاحب نکالیں گے, یہ بات جو کی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں آج رات کو جو مینار پاکستان میں لاہور میں جو جلسہ ہوگا, جس جلسے سے میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے, وہ اس کی بہت اہمیت ہے کہ اس میں پارٹیسپیشن کس قسم کی ہوگی. ابھی تک جو اطلاعات ہیں, کل کی میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک وہاں پہ ایک رپورٹر جو وہاں پہ گئے تھے, ایک جرنلسٹ, جنہوں نے کل بھی جو تیاری آپ کو پتہ ہو رہی ہے, کل جو اسٹیج ویج بنا دیا گیا تھا, تو کل وہاں پہ پی ایم ایل این, شاید مریم نواز بھی اور بھی پی ایم ایل این کے لیڈرز وہاں پہ گئے تھے. تو وہاں پہ وہ جو رپورٹر تھے, پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کوئی نون لیگ کے ہمدرد نہیں ہے جرنلسٹ جس سے میری بات ہوئی ہے, بلکہ وہ پی ٹی آئی کا ہمدرد ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تھاؤزنڈس میں, مطلب ہے کہ وہ 8-10 ہزار کی بات کر رہے تھے کہ اتنے لوگ ہوں گے. کل اگر اتنی تعداد میں لوگ تھے تو میری ذاتی رائے میں وہ بہت بڑا, کل کے لحاظ سے بہت بڑا کراؤڈ تھا. اور آج میں نے پوچھا کہ کتنے ایکسپیکٹ وہ کر رہے ہیں, کتنے لوگ آ سکتے ہیں, تو ان کا یہ خیال تھا کہ 50-60 ہزار تک لوگ آ سکتے ہیں. اور اگر واقعی یہ بات اس طرح سے ہو جاتی ہے اور 50-60 ہزار سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ دیٹ وڈ بی اے ریزنیبل کراؤڈ. اور اس کو ظاہر ہے پی ایم ایل این تو یہی کہے گی کہ جی ہمارا تو 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ لوگ آ گئے, جو بھی ہے. لیکن 50-60 ہزار یا اس سے اوپر جب کراؤڈ ہوگا تو وہ بہت اچھا کراؤڈ ہو, بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے, اور اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے ایک مومنٹم آلریڈی پی ایم ایل این نے پورے پاکستان میں ایک بنانے کی کوشش کی, خاص طور کے اوپر فوکس پنجاب میں. اور انہوں نے اپنے جو ان کے لیڈرز ہیں, جو ان کے فارمر ایم پی ایز, فارمر ایم این ایز, یا جو ابھی ٹکٹ سیکھ کرنا چاہ رہے ہیں, یا جو دوسرے لیڈرز, انہوں نے مختلف لوگوں کو کہا کہ جی آپ لوگوں کو لے کے آئیں. اس میں ظاہر ہے لوگوں کو
کھانا بھی دیا جا رہا ہے، جن کو لے جانے کے لیے ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیسے بھی 5,000 روپیہ بھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ دیے جا رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. اور پھر ظاہر ہے جنت کی جو ہے وہ لالچ بھی دی جا رہی ہے. جو ایک مجھے نہیں پتا وہ کون سا لیڈر تھا جس نے عجیب و غریب قسم کی بات کی. سو اینی ہاؤ یہ بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا آج رات کا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر کہ کس قسم کا وہ جلسہ، اس کی تعداد کتنی بڑی ہوگی. باقی ادروائز کیا ان کا بیانیہ ہوگا، کس قسم کی وہ بات کریں گے، تو میرا خیال ہے اس بارے میں مجھے اب کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں کہ وہ جو بیانیہ تھا جس میں انہوں نے نام لیے تھے فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا، پھر ثاقب نثار اور جو اعجاز الاحسن صاحب اور کھوسا صاحب، ان سب کا، تو وہ اس قسم کی اب وہ بات نہیں کریں گے. اب وہ کہ پاکستان کو بنایا کیسے جائے، تعمیر کیسے کیا جائے، لوگوں کی مشکلات کو کیسے حل کیا جائے، یہ جو چیلنجز ہیں کہ پاکستان کو جس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، جو اکانومی کو چیلنجز کا سامنا ہے، کہ جی اس سب چیز سے پاکستان کو نکالنے کا اصل اب یہ ہے کہ جی وہ یہ امید ہے میاں نواز شریف صاحب، یہ ایک اب بیانیہ ہوگا، یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یہ بیانیہ. اور اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ بھی آپ دیکھیں اخباروں میں بھی فل پیج، فرنٹ پیج کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کے لیے مطلب ہے کہ ان کے واپسی کے اوپر اشتہارات چلائے گئے، اور وہ بھی اسی لحاظ سے کہ جی آپ کو مطلب ہے کہ مشکل سے نکالنے کے لیے جو میسج ہے کہ جی مشکل سے نکالنے کے لیے پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو مشکل سے نکالنے کے لیے وہ واپس آ رہے ہیں. اور دبئی میں جب انہوں نے پاکستان کا سفر شروع کرنے سے پہلے، واپسی سے پہلے ان کا انٹریکشن ہوا، اور جو سوال جواب ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک بات کی کہ ہم 9 مئی والے نہیں بلکہ ہم 28 مئی والے ہیں. مطلب ہے کہ یہ بہت گہری بات کی، اور اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جی ظاہر ہے کہ جی جن لوگوں نے فوج کے اوپر حملہ کیا، جن لوگوں نے اداروں کے اوپر حملہ کیا، جنہوں نے GHQ، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور اور جو مختلف انسٹالیشنز اور یادگار اور دفاعی اور یہ جو انسٹالیشنز تھی پاکستان میں مختلف شہروں میں 9 مئی میں، وہ PTI نے کیا تھا. اور ہم PTI والے نہیں ہیں بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹامک پاور بنایا، جنہوں نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. سو اس طرح کی بات کہ ہم وہ والے نہیں ہیں بلکہ ہم یہ والے ہیں. اور اس لحاظ سے جو بات چیت جیسے میں نے کہہ رہا تھا کہ جی بیانیہ جس قسم کا ہوگا وہ میں آپ کو بتا چکا کہ ان کا بیانیہ کون سا ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان جب وہ واپس اب دائرہ پہنچ چکے تو پاکستان کیسے بدلا. ایک تو ان کے لیے اپنے لیے پاکستان اس لیے دیکھیں بدل گیا کہ اس وقت کہ جی مجرم نواز شریف، کرپٹ نواز شریف، یہ اور ایک ولن کے طور کے اوپر یہ ظاہر ہے جب ان کی حکومت ختم کی گئی اور جس قسم کے فیصلے عدلیہ نے جو مینوپولیٹڈ فیصلے تھے، جو کنٹروورشل فیصلے تھے، جو غلط فیصلے تھے، اور جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر اور اس کے انفلوئنس کے اوپر عمران خان کو، میاں نواز شریف صاحب کو ایک مثال بنایا گیا اور ان کو ریموو کیا گیا پرائم منسٹر ہاؤس سے، اور بعد میں ان کی کنوکشنز کروائی گئی. جو العزیزیہ اور ایون فیلڈ کیسز میں ان کو جیل ڈالا گیا. سو جن حالات میں وہ پاکستان سے گئے تھے وہ پاکستان ان کے لیے بہت زیادہ مسائل والا پاکستان تھا، ان کے لیے مشکلات والا پاکستان تھا، ان کی سیاست کے لیے بڑا مشکلات والا پاکستان تھا. لیکن اب جب وہ واپس آ رہے ہیں تو ان کو ایک ہیروئک قسم کا ویلکم مطلب ہے کہ پاکستان کی طرف سے. میں اوور آل کہہ رہا ہوں، یہ صرف PMLN کی بات نہیں کر رہا، ظاہر اسٹیٹ کا بھی کوئی کردار ہوگا، حکومتوں کا بھی کوئی کردار ہوگا، کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا بھی. اب کسی طرف سے بھی کوئی کسی قسم کے لیے بھی ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے، ان کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے. سو وہ جو ایک بیانیہ جو PMLN وہی والی بات کہ جی ایک پاکستان کے لیے ایک امید کے طور کے اوپر واپس آ رہے ہیں، تو ایک سٹل سا، ایک ان سین سا انڈورسمنٹ ہمیں ہر طرف سے نظر آ رہی ہے ان طبقوں کی طرف سے، ان حلقوں کی طرف سے جو آج سے 4-5 سال پہلے جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے لیے سب چیزیں نیگیٹو کر کے رکھی ہوئی تھی. سو اب جب وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں تو ان کی اپنی ذات کے لیے ظاہر ہے پاکستان کی واپسی جو ہے وہ ون ون سچویشن ان کے لیے، پلس ان کے لیے سچویشن ہے. لیکن اوور آل سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے
تو یہ الگ بات ہے کہ پی ایم ایل این کی سیاست کے لیے بھی یہ ماحول زبردست ہے، اور جو جس وقت میاں نواز شریف صاحب کو ولن پورٹری کیا جا رہا تھا، ولن بنایا جا رہا تھا، اس کے لیے ساری تدبیریں کی جا رہی تھی، تو اس وقت عمران خان صاحب کو ہیرو بنایا جا رہا تھا. ان کے لیے یہی جس قسم کی میں کہہ رہا ہوں کہ فل ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو فوکسڈ کوریج ان فیور آف عمران خان کی پروموشن کے لیے کی جا رہی تھی، تو اس وقت تمام چیزیں نیگیٹو تھی میاں نواز شریف صاحب کی. اور آج بالکل یہ ایک ریورس ایک چیز ہو چکی ہے. سو ایوری تھنگ از نیگیٹو فار عمران خان. اب عمران خان صاحب کے لیے کچھ بھی پازیٹیو نہیں ہے سیاست میں، اور جو میڈیا کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں، آپ ان کو ڈسکس نہیں کر سکتے، آپ ان کے ظاہر ہے ان کے لوگ اب آپ کو نظر نہیں آئیں گے کہیں بھی. سو یہ ساری جو سچویشن ہے، اس لحاظ سے اگر ذات کے لیے میں نے جیسے کہہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی ذات کے لیے پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں، تو پی ایم ایل این کی سیاست، ابھی میں الیکشنز کی چونکہ بات کر رہا ہوں، تو ان کی الیکشنز کے لیے چونکہ پاپولیرٹی کی بات اگر کی جائے، بالکل فیئر الیکشنز کی بات کی جائے، تو جیسے ابھی ریسنٹ سروے کی بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، تو پی ٹی آئی کو بھی اگر فری اسپیس دیا جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی سے کوئی الیکشن جیت سکتا ہے. سو پی ایم ایل این کی سیاست کے لیے بھی یہ پازیٹیو سچویشن اس وقت حالات ہیں جس کو لیڈ کریں گے میاں نواز شریف صاحب. لیکن اوور آل میں آپ کو بتا دوں پاکستان کی جو سیاست ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ جو حالات 2017 میں تھے، 18 میں تھے، اور جس قسم کا اس وقت پالیٹکس میں، مطلب کہ پاکستان کی پالیٹکس میں جو گراؤنڈ سیاستدانوں نے لوز کیا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں، اس سے بہت زیادہ میدان اس وقت لوز کیا جا چکا ہے. اب سیاستدانوں کے لیے جو سکوپ ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے، اور اس میں بہت بڑا جو کردار ہے، یا اس میں جو بہت بڑا ریزن ہے، وہ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کی جو سیاست تھی، جو فوج کے اگینسٹ جو سیاست تھی، اور خاص طور کے اوپر جو مئی 9 کا جو ایونٹ تھا، وہ اس نے بہت بڑی کنٹریبیوشن کی. یہ جو سپیس جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، جو ایک سپیس ہے جس کے لیے مطلب کہ پچھلے جب سے پاکستان بنا، آپ دیکھیں کہ ایک ٹسل سول اور ایک اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک پاور ٹسل چلتی ہے، تو اس کو جو اگر لوز کیا گیا ہے اور ٹو دا ڈس ایڈوانٹیج آف پولیٹیشنز، تو اس میں جو انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کی جو سیاست تھی، اور خاص طور کے اوپر جو ڈائریکٹ انہوں نے لڑائی لی فوج کے ساتھ، تو اس کا بہت بڑا اس کا امپیکٹ پڑا. اور یہ چیز میاں نواز شریف صاحب کو اس کا احساس اس وقت ہوگا زیادہ، جس وقت ابھی بھی شاید ہونا چاہیے ہوگا ان کو، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ احساس اس وقت ہوگا جس وقت اگر الیکشنز ہوتے ہیں، اور الیکشنز کے لحاظ سے جس طریقے سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے یا بن رہا ہے کہ پی ایم ایل این نے الیکشن جیتنا ہے، اور پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئے گی. ابھی یہ تو خیر دیکھتے ہیں کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے اور کس نے نہیں بننا، لیکن جب گورنمنٹ آئے گی تو گورنمنٹ کو اس وقت پتہ لگے گا کہ بہت سا ایریا ہم آلریڈی جو ہے وہ جو پہلے جو سپیس تھی، وہ سپیس ہم اس سے زیادہ سپیس لوز کر چکے ہیں ان فیور آف اسٹیبلشمنٹ اینڈ ٹو دا ڈس ایڈوانٹیج آف پولیٹیکل پارٹیز اور جو سیاسی. سو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور آج کے دن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹی وی میسر کر دیا ہوگا، کیا ہوگا، اور وہ اڈیالہ جیل میں ہے، اور جب وہ یہ سارا ماحول دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو ویلکم کیا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، کتنا بڑا ان کا، یعنی انہوں نے اپنی سیاست کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا، انہوں نے اپنی ذات کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا. ایز اے پولیٹیشین میں بات کر رہا ہوں. اور ان کو ہر کسی نے سمجھایا، میں آپ کو بتا دوں، ہر کسی نے ان کو سمجھایا تھا کہ یہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں، یہ بڑا خطرناک راستہ ہے، اس کا آپ کو اس سے جیت نہیں سکتے آپ، اس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کا کسی بھی لحاظ سے آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے کہ آج کے دن ان کو یہ چیز جن لوگوں نے ان کو سمجھایا، جو وہ نہیں سمجھ سکے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ اتنی پاپولیرٹی کے باوجود، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اس وقت سیاست سے مائنس نظر آ رہے ہیں. ان کی پولیٹیکل پارٹی سیاست سے مائنس نظر آ رہی ہے، اور جس شخص کو انہوں نے مائنس کروایا تھا، اور پھر بعد میں جس طرح بھی وہ ٹوسٹ آف فیٹ جیسے ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اوپر، پھر ان کی پاپولیرٹی اوپر چلی گئی، اور پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی یا میاں نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی نیچے
نیچے آ گئی، یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس کی وجہ سے. تو اب یہ ہے کہ جی اس سب کے باوجود جو پولیٹیکلی سیاسی طور کے اوپر جو سب سے زیادہ جو شخص اس وقت ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن کے اوپر ہے، یا جو پولیٹیکل پارٹی سب سے زیادہ ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن کے اوپر ہے، تو وہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہیں. اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ خان صاحب ڈیفینیٹلی اس وقت سوچ رہے ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.